الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.75 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 75 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 109 اور 110۔ ان آیات کا اردو اینڈ انگلش ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن ہم پارٹ 1 میں پریزنٹ کر چکے ہیں۔ یہ پارٹ 2 ہے، اس میں ان آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ان آیات کو اور ان کے ترجمے کو ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ان آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا، وہ کہیں گے ہمیں خبر نہیں، بے شک تو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری نعمت تم پر اور تمہاری والدہ پر، جب میں نے تمہاری مدد کی روح القدس سے، تم باتیں کرتے تھے لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں، اور جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی صورت میری اذن سے، پھر اس میں پھونکتے تھے تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ میری اذن سے، اور تم شفا دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے، اور جب تم مردے کو نکال کھڑا کرتے تھے میری اذن سے، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کے شر کو تم سے، اور جب تم ان کے پاس آئے نشانیوں کے ساتھ تو کافروں نے ان سے کہا یہ کچھ نہیں مگر کھلا جادو ہے۔ تفسیر آیات دیکھیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 109 پر ہم پہلے فوکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت یہ دنیا بنائی اور ایک خاص مقصد کے تحت انسانوں کو پیدا کیا۔ ان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں ہر امت میں پیغمبر بھیجے۔ ہر دور میں انسانوں کی کثیر تعداد نے نبیوں کو جھٹلایا، آخرت کا انکار کیا، بلکہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ انہیں ان کی سرکشی کا انجام حشر کے دن دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پیغمبران کا مذاق اڑایا، انہیں کس طرح سے تکلیفیں پہنچائیں، اور ان میں کس طرح سے نبیوں کو شہید کیا، اور ان کے لائے ہوئے پیغام میں یا تو تحریف کر دی یا اس کو عوام سے چھپا دیا، سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے حق کو قبول کیا اور حق پر قائم رہے۔ بہرحال سب کو حشر کے دن جمع ہونا ہے، یہ انصاف عدل کا دن ہوگا، ہمارا رب واحد اس دن کا مالک ہوگا۔ وہ تمام امتوں کو ان میں بھیجے گئے نبیوں کے ساتھ حاضر کرے گا۔ پہلے سابقہ امتوں سے ان کی نافرمانیوں پر سوال ہوگا، وہ اس بات سے انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ ان کے لیے مبعوث نبیوں نے اللہ کا پیغام ہی ان تک نہیں پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی موجودگی میں ان کے پیغمبران سے سوال کرے گا کہ جب تم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو ان کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا۔ چونکہ پیغمبران یہ دیکھ چکے ہوں گے کہ کس طرح ان کی امتوں کے نافرمان اور سرکش لوگ ان کی تعلیمات ہی کا سرے سے انکار کر رہے ہیں، تو اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہماری امتوں کا ہم سے کیسا رویہ تھا، کس قدر انہوں نے حق کا انکار کیا یا حق کو قبول کیا۔ اگر ہم اپنی زبان سے اپنے تجربے کا اظہار کریں، حق بات کہیں تو وہ ہم کو جھٹلا دیں گے، چونکہ تو علام الغیوب ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے تیری کتابوں کو رد کیا، کیسے تیرے اتارے ہوئے معجزوں کا انکار کیا، کس طرح سے ہماری حیات ہی میں وہ ہمارے سامنے تو کبھی ہمارے پیٹھ پیچھے ہم کو اور ہمارے ساتھ حق کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہے، پھر جب تو نے ہمیں دنیا سے اٹھا لیا تو وہ ہمارے غائبانہ کیا کچھ کرتے رہے، وہ تو بہتر جانتا ہے۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ کہیں گے ہمیں خبر نہیں، بے شک تو غائب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ کی اجازت سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور صالح امتی ہر نبی کے حق میں گواہی دیں گے، اس طرح ہر امت کا راز فاش ہو جائے گا۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں برگزیدہ امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اگر بندوں نے اپنے رسول سے اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے تو تمام مخلوق کے سامنے فضیحت اور رسوائی اٹھانا ہوگی، اور اس کے بعد عذاب علیم ہوگا۔ ہر دور کے پیغمبران اور ان کی امتوں سے سوال و جواب کا ذکر سورہ اعراف میں بھی آیا ہے۔ بس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے، اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ یہاں پر سورہ مائدہ آیت 110 کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَعَلیٰ وَالِدَتِک، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری نعمت تم پر اور تمہاری والدہ پر۔ تمام انبیاء کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان پر کی گئی نعمتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مریم علیہ السلام پر کیے گئے احسانات مختصراً بیان کیے گئے۔ ان کی تفصیل سورہ آل عمران میں آئی ہے۔ سب سے اولین احسان مریم علیہ السلام پر یہ ہے کہ جب ان کی والدہ ماجدہ نے اللہ سے نظر مانی کہ جو اولاد ہوگی وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دی جائے گی، یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے نیت باندھی کہ انہیں شاید لڑکا ہوگا، لیکن جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ اس لڑکی کو بیت المقدس کے حوالے کیسے کرے گی، چونکہ لڑکا جو کام کر سکتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کے حق میں ان کی والدہ کی نظر کو قبول کر لیا، اور بچپن سے ہی آپ کو بیت المقدس کے ایک محراب یعنی کمرے میں اللہ کی عبادت کے لیے بٹھا دیا گیا۔ یہ عزت و اکرام ان کے لیے خاص تھا، ورنہ ماضی میں کوئی لڑکی یا عورت اس کام کے لیے نہیں چنی گئی تھی۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے جو مریم علیہ السلام پر کیا وہ یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو ان کا سرپرست و مربی یعنی تعلیم و تربیت دینے والا مقرر کیا۔ اس وقت زکریا علیہ السلام ضعیف تھے اور رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زکریا، پھر اسے یعنی مریم علیہ السلام کو اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا اور اسے اچھی طرح بڑھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنایا۔ یعنی مریم علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے بذات خود کی، اپنی توجہ سے کی، اور ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کی۔ تیسری نعمت یہ تھی کہ جب وہ عبادت میں ہوتی تو فرشتے ان کے لیے جنت سے بے موسم کا میوہ لا کر محراب میں رکھ دیتے، اور زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے لیے کھانا لے کر جاتے تو وہاں اس میوے کو پاتے۔ یہاں دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت، زکریا علیہ السلام اس کے پاس حجرے میں آتے تو ان کے پاس کچھ کھانے کی چیز پاتے، کہتے اے مریم تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ وہ کہتی اللہ کے ہاں سے آئی ہے۔ جب وہ بالغ ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے صالح اولاد سے نوازی گئی جو ایک اللہ کا معجزہ ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھ کو ایک بات کی اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا ہوگا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت ان پر یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو پاک کیا، یعنی مریم علیہ السلام کو پاک کیا اور جہاں والوں میں برگزیدہ کیا اور اس دور کی تمام عورتوں پر فضیلت بخشی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہاں کی عورتوں پر منتخب کیا ہے۔ مریم علیہ السلام پر کی گئی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد مائدہ آیت 110 میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے احسانات اور ان کو دیے گئے معجزوں کا ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے روح القدس سے مدد کرنے کا، یعنی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا جو تمام کاموں میں آپ کی مدد کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں جو وحی لانے پر مامور تھے۔ جبرائیل امین کے سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں کہا اسے آپ نے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سورہ نجم آیت 13، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پر سے مختلف رنگ کے یاقوت اور موتی گر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ پیدائش سے ہی لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے، بلکہ وہ تورات اور انجیل کے پیدائشی طور پر حافظ تھے
اور اپنے قول و عمل سے اللہ کی دی ہوئی حکمت لوگوں کو سکھاتے تھے. تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ. تم باتیں کرتے تھے لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں، اور جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. لوگوں کو معجزہ دکھانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے تھے کہ وہ مٹی سے ایک چڑیا بنائیں اور اس میں پھونک ماریں. ان کے پھونک مارنے پر اللہ کے حکم سے پرندے میں جان پڑ جاتی اور وہ اڑنے لگتا. وَإِسْتَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُوا فِيهَا فَتَكُونُوا طَيْرًا بِإِذْنِي. اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی صورت میری اذن سے، پھر اس میں پھونکتے تھے تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ میری اذن سے. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کا دکھ درد بانٹتے تھے، اللہ کے حکم سے بیماروں کا علاج کرتے تھے، اور خاص طور پر ایسے مریضوں کا علاج کرتے تھے جو لا علاج ہوتے. مثلا پیدائشی نابینا کو بینا کر دیتے، کوڑھی سے کوڑھ کو دور کر دیتے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. اور تم شفا دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی تھا کہ خبر میں دفن مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. اور جب تم مردے کو نکال کھڑا کرتے تھے میری اذن سے. مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنے کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں. ان معجزوں کے علاوہ یہ بھی ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا کہ کون گھر میں کیا کھا کر آیا ہے اور کیا بچا کر آیا ہے بتا دیتے تھے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کھا کر آؤ اور جو اپنے گھروں میں رکھ کر آؤ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو. انہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بے شمار نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر زمین پر بھیجا تھا. اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر اللہ کے حکم سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کی رسالت کو قبول کرنے کے بجائے یہ کہہ کر حق کو رد کر دیا کہ تمام معجزے صرف جادو کا کھیل ہے اور کچھ نہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے دشمن بن گئے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے، یہاں تک کہ اس وقت کے بادشاہ کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہکا دیا اور اس کو اس بات پر راضی کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی جائے. لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کے شر کو تم سے اور جب تم ان کے پاس آئے نشانیوں کے ساتھ تو کافروں نے ان سے کہا یہ کچھ نہیں مگر کھلا جادو ہے. اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے. حشر کے دن اللہ تعالیٰ تمام امتوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا تو کفار اور مشرک اس بات سے مکر جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر بھی آیا تھا. اللہ تعالیٰ تمام رسولوں سے سوال کریں گے کہ جب تم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تو تمہیں کیا جواب ملا. چونکہ وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ ان کی قوم کے فاسق، نافرمان اور سرکش لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر پیغمبران کو جھٹلا رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا علم تو نہیں کے برابر ہے، تو تمام ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، یعنی تو بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام پر کیے گئے احسانات کا ذکر کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور حکمت عطا کی، بے شمار معجزے عطا کیے. ان سب تعلیمات اور معجزوں کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے انہیں جھٹلایا، انہیں قتل کرنے کی سازشیں کی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.